جاوید احمد گامدی صاحب ریلیٹس واقعہ معراج ود ڈریم ایلیبوریٹ ڈسپیک. اچھا جاوید احمد گامدی صاحب بہت مزے کے، بہت وائز آدمی ہیں، بڑے کلیور آدمی ہیں، بڑے مطالعہ ہے ان کا، لیکن ڈفرینس آف اوپینین وہ بیشتر علماء سے بھی رکھتے ہیں، جو کہ ان کی پرسنالٹی کی ایک خوبصورت بات ہے میرے لیے. آئی لائک پیپل ہو ہیو این اوپینین آف دیئر اون، ہو تھنک بیانڈ دا ویزیبل، بیانڈ دا ریگولر، بیانڈ دا پریولنٹ، بیانڈ دی ایکسیپٹیبل. یہ خاص برینز ہوتے ہیں، خاص لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہوتی ہے. اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کی ایکسپلینیشن، سائنٹیفک ایکسپلینیشن یہ ہے کہ یہ ویژن تھا. اس چیز کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن کہتی ہے ویژن تھا. میں تھوڑا سا اس پہ آج ٹچ کروں گا، پھر ہم معراج کو ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. معراج کی سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ معراج میں آقا علیہ السلام نہ صرف اپنی جسد خاکی بلکہ اپنے لباس کے ساتھ آسمان پہ جاتے ہیں، اور لباس کے ساتھ اپنے اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی حرمت اتنی عزیز ہے کہ ان کو ایز اٹ از اوپر لاتے ہیں، ایز اٹ از نیچے لے کے. دیٹ از واٹ کنفیوزز پیپل کہ یہ پاسبل نہیں ہے. فرکشن سے کپڑے کیوں نہیں پھٹتے انسان کے جب انسان اگر ایسے ٹریول کرتا ہے؟ اور کپڑے تو کپڑے، ایٹماسفیرک پریشر سے اسکن کی نہیں برسٹ ہو جاتی، کسی کنٹرول ویسل میں نہیں، وہ اسپیس شپ میں نہیں جا رہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو ایز لے کے جا رہے ہیں، اسپیڈ آف لائٹ سے براق سے لے کے جا رہے ہیں. اسپیڈ آف لائٹ سے اگر باڈی ٹریول کر رہی ہے تو کیسے؟ مسئلہ کیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ڈائریکشن میں ٹائم ٹریول ہوتی ہے. آج تک انسان یہ سمجھتا رہا تھا کہ ٹائم ٹریول شاید اس ڈائریکشن میں ہوتی. ٹائم ٹریول ایسے نہیں ہوتی باڈی میں، باڈی کے ساتھ آسمان پہ جانے سے. ٹائم ٹریول ہوتی ہے کہ آپ کے اندر کی جو روح ہے، یہ لیٹ می جسٹ کوئکلی ٹچ دیٹ ٹاپک، اس کو ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں. یہ آپ کی باڈی ہے، اس نے ایک چیز کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، جس چیز کو ہم روح کہہ رہے ہیں. یہ روح اسپیڈ آف لائٹ کی ایک کنیٹکس رکھتی ہے، جو ایسے اس کے مولیکولر موشن اسپیڈ آف لائٹ کا جو نظر ہی نہیں آتا، اتنا فاسٹ ہے اور اتنا براڈ ہے. وہ جب تک لائٹ کسی چیز سے ریفلیکٹ نہیں ہوتی تب تک وہ یعنی وہ چیز ہمیں دکھتی ہے، لائٹ نہیں ایز دکھتی، کیونکہ وہ اس لائٹ کیسے دکھ سکتی ہے جبکہ دکھنے کا پروسیس ہی کسی چیز سے. اب میرا ہاتھ آپ کو کیوں دکھ رہا ہے؟ اس سے لائٹ ریفلیکٹ ہو کے جو گزرتی جا رہی ہے وہ اس کی شیپ ڈرا کر رہی ہے، جو ریفلیکٹ ہو رہی ہے وہ اس کے فیچرز جس کلر سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے وہ کلر کا شیڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ جو کلر ایبزارب ہو رہے ہیں وہ نظر آ رہا ہے. یہ لائٹ کا ریفلیکشن کا اور ویژن کا پروسیس، رائٹ؟ اب جیسے آپ کے باڈی کے اندر لائٹ کی کنیٹکس چل رہی ہیں اور آپ کی آؤٹر باڈی یعنی یہ جو خاک ہے، یہ جو خاکی باڈی ہے، اس کی کنیٹکس اتنی تھک ہے، اس کے اندر سے ہوا بھی گزر نہیں سکتی، اس کی کنیٹکس اتنی تھک ہے. اس کے مولیکولر موشن ضرور ہے، اس کے بھی مالیکیول ایسے موو کر رہے ہیں، حرارت کر رہے ہیں، تبھی میں زندہ ہوں. یعنی میری ہارٹ بیٹ کیا کرتی ہے؟ ایک ریدم جنریٹ کرتی ہے ایسے. وہ ریدم پوری باڈی میں مولیکولر موشن لے کے آتا ہے، ایسے کر کے میرے سارے مالیکیول موو ہوتے ہیں، سارے مالیکیول موو ہوتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں حرکت میں برکت ہے. اور بخار کب ہوتا ہے آپ کا؟ جب آپ کی مولیکولر موشن زیادہ ہو جاتا ہے، باڈی ہیٹ جنریٹ کرتی ہے، ایگزاسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو آپ ٹھنڈی پٹیاں رکھتے ہیں، پانی رکھتے ہیں یا ایسی گولیاں کھاتے ہیں کہ جو آپ کی ہیٹ، جو ایکزوتھرمک پروسیس ہے اس کو روکے کسی طریقے سے. آپ کا جو نبض تیز ہو گئی ہے، تیز ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی ہے، وہ مولیکولر موشن تیز ہو گیا، آپ کی باڈی ہیٹ ہونا. یہ مولیکولر موشن ہارٹ بیٹ سے جنریٹ ہوتا ہے. اس لیے جب ہارٹ بند ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ باڈی کا مولیکولر موشن سلو ہوتے 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 ڈیڈ یعنی سوکھنا شروع ہو جاتی ہے. باڈی کی ہیٹ بھی کولڈ ہو جاتی ہے باڈی، کیونکہ وہ ہیٹ ہی مولیکولر موشن کی وجہ سے. اب یہ جو مولیکولر موشن ہے اور وہ جو لائٹ کا مولیکولر موشن ہے، کنیٹکس ہے، وہ بہت ڈفرنس ہے اس میں. جیسے ہی آپ اپنے اس مولیکولر موشن کو اسپیڈ آف لائٹ کے مولیکولر موشن سے یونائٹ کریں گے تو آپ انویزیبل بھی ہو جائیں گے اور انفینٹ بھی ہو جائیں گے، آپ ٹائم لیس بھی ہو جائیں گے. آپ اسپیڈ آف لائٹ سے وقت کی گھڑی جو ہے ویسے جو ٹک ٹک ایسے چل رہی ہے وہ تھم جائے گی آپ کی. آپ اس کے اندر کیا کچھ کر کے آ جائیں گے، گھڑی ایک سیکنڈ بھی پورا نہیں کرے گی. آپ اس میں دنیا جہان ٹریول کر کے آ جائیں گے، وہ ابھی گھڑی وہیں کی. اور اتنا معراج پہ تو وہ اتنے ہی برس گزار کے آئے، وہ گھڑی کا سیکنڈ ایسے چینج نہیں ہوا تھا اور واپس آ جاتے ہیں. وہ واپس آسمانوں سے نہیں آتے ایز سچ. جیسے آپ ٹائم میں پیچھے جائیں گے دنیا ایگزسٹ نہیں کرے گی. ہم نے اس آج کی ڈسکشن کے شروع میں کہا کہ ایوری تھنگ از بیسڈ آن دس فیبرک آف ٹائم. یہ اسپیس دنیا ہے، میں نے ٹائم سے نکلا تو دنیا یہاں پہ ہے ہی نہیں، وہ جنت ہے، وہ آسمان ہے، وہ فلاں ہے، وہ یہ جگہ ہے، وہ فلاں جگہ ہے. وہ یعنی دنیا ایسے بھی گھوم رہی ہے اور ایسے بھی گھوم رہی ہے.
یہ سورج ہے تو اس کے ارد گرد ایسے بھی گھوم رہی ہے اور ایسے بھی گھوم. اب امیجن کریں کہ اور یہ پورا سورج بھی سولر سسٹم بھی ایک کاسموس میں ایسے سے گھوم رہا ہے. تو جہاں پہ دنیا ایک سیکنڈ میں تھی اگلے سیکنڈ میں وہاں ہے نہیں, یہاں پہ ایمٹی اسپیس آ گئی, اب دنیا سے جا چکی ہے. اب جیسے میں ٹائم سے نکلا تو یہاں پہ دنیا ایگزسٹ نہیں کر رہی. اب وہاں پہ کیا ایگزسٹ کر رہا ہے, کیونکہ میں وقت میں پیچھے چلا گیا ہوں, وہاں پہ کیا پتا دنیا ایگزسٹ کر رہی ہو, کیونکہ میں نے اپنے مولیکولر موشن کو اسپیڈ آف لائٹ سے انفینٹ کیا تو دنیا سے میں ڈیٹیچ ہو گیا, اب دنیا ہے ہی نہیں. اس سن میں, جس سن میں گیا ہوں اس سن میں دنیا شاید کریٹ ہی نہیں ہوئی تھی, یا اس سن میں گیا ہوں جب دنیا ختم بھی ہو چکی ہے, تبھی جنت اور دوزخ دکھایا گیا. آئی اسٹیپ آؤٹ آف ٹائم. معراج مینس کہ آپ وقت سے باہر آ گئے, آپ کے سامنے قیامت, جنت, دوزخ سب کچھ, وہی لوگ جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے وہ حشر میں پائے گئے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں آقا علیہ السلام جنت میں بھی دوزخ میں. وہ کیسے, کیونکہ وہ ٹائم کی قید سے نکل کے یہ سب چیزیں ایسے پلیٹ فارم پہ پڑی ہوئی دیکھ. اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اب گاندھی صاحب کیوں اس کو ڈریم کہتے تھے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ٹائم ٹریول کسی اسپیس شٹل میں ہوتا ہے. اب جا کے سائنس کو پتہ چل گیا کہ نوکیلے سے اسپیس شٹل بنانے کی ضرورت نہیں ہے, ایسے بنانے کی ضرورت ہے جس میں باڈی کنیٹکس, سول کی کنیٹکس کے اوپر اسپیڈ آف لائٹ کے اوپر آ جائیں گے. براق جو ہے اسپیڈ آف لائٹ ہے, براق کا سمبولک ہے, اس کا مطلب اسپیڈ آف لائٹ ہے, برق سے نکلا ہے وہ. تو برق رفتاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ روشنی نور کی اسپیڈ سے, وہ میرے والد صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا, سنا ہے نور کی رفتار سب سے تیز ہوتی ہے, what we know is speed of light. جی سنیے گا ان کا فلسفہ کتنا تگڑا ہے. قدیم ہاشمی صاحب کا شعر ہے, سنا ہے نور کی رفتار سب سے تیز ہوتی ہے, کہا تم نے تخیل کی کبھی رفتار کو دیکھا. قدیم صاحب کیا کہتے تھے کہ اسپیڈ آف لائٹ سے بھی فاسٹ اسپیڈ تخیل کی ہے. کیسے بنا؟ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں لیکن پاکستان انہوں نے دیکھا ہوا ہے. جیسے میں ان سے کہوں اسلام آباد یا لاہور تو وہ پہنچ جائیں گے, ان کے سامنے وہ امیجری کھل جائے گی. لائٹ کو پہنچنے میں پھر بھی کچھ وقت لگے گا امریکہ سے اسلام آباد پہنچنے میں, مائکرو سیکنڈز لگیں گے, ملی سیکنڈز لگیں گے, واٹ ایور. آپ کی سوچ کو وہ اسپلٹ مائکرو سیکنڈ بھی نہیں لگا, آپ کو اسلام آباد یاد آ گیا, آپ کو فیصلہ آباد یاد آ گیا, آپ کو لاہور یاد آ گیا. آپ کی تھاٹ جو ہے وہ آپ کو لائٹ سے بھی پہلے لے جاتی. جو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں نا, کن, میں نے کن کہا اور وہ کریٹ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کی کا تصور ایسے کرنے پہ کریٹ ہو گیا. لائٹ تو ابھی پیچھے ہی رہ گئی نا, لائٹ تو ابھی نکلے گی, فوٹونز ٹریول کریں گے, وہ بھی کسی میڈیم میں ٹریول کریں گے, کسی ویو میں ٹریول, کسی وقت میں ٹریول. تھاٹ تو اسی انسٹنس میں تھاٹ نے امیج جنریٹ کر دی, اس کو اسپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ عظیم ہاشمی نے اپنے شعر میں بڑا خوبصورت طریقے سے کہا. سو جو معراج کا کانسیپٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا محبوب کو کہ آ جاؤ, تو ابھی وہ تھاٹ پہنچی تو محبوب پہنچ. لائٹ تو بڑی محتاج سی چیز رہ گئی اللہ تعالیٰ کے کمانڈ کے سامنے, کیونکہ کمانڈ کیا ہے, تصور ہے, وانٹ ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے محبوب چاہیے, تو محبوب پہنچ گئے. وہ پھر یہ سمبولک باتیں ہیں کہ لائٹ سے ٹریول کیا یا یہ کیا. اللہ تعالیٰ کی کمانڈ از لائک آور تھاٹ. ہم سوچتے ہیں تو ہماری سوچ وہاں اس شہر میں, اس ملک میں, اس چاند, ابھی سوچیں چاند پہ آپ پہنچ گئے, مریخ سوچیں آپ مریخ میں پہنچ گئے, سیٹرن سوچے, اب اس لائٹ ارتھ سے لائٹ کو پہنچنے میں ٹائم لگے گا. میں نے سیٹرن کہا, سیٹرن پہ آپ پہنچ گئے, آپ کو سیٹرن نظر آ گیا. میں نے سن کہا, آپ سن کو پہنچ گئے. سن لائٹ کو پہنچنے میں اتنا ٹائم نہیں, یعنی اتنی جلدی سن لائٹ ارتھ پہ نہیں پہنچتی جتنی جلدی آپ کی سوچ سن پہ پہنچ جاتی. دس از ہاؤ فاسٹ گاڈ, یہ تو انسان کی سوچ ہے, امیجن کریں گاڈ کی سوچ کے کتنی جلدی پہنچ جاتی. کیا خوبصورت بات ہے. آئی تھنک دیر فور آئی ایم, یہ کس کا ہے, یہ ڈیکارٹ, ڈیکارٹ رائٹ, فرینچ فلاسفر تھے نا ڈیکارٹ. آئی تھنک دیر فور آئی ایم, آئی تھنک دیر فور آئی ایم. خوبصورت بات کیا آپ نے. میں تصور کرتا ہوں, کوشچن کرتا ہوں, اصل میں یہ یا ریکارڈ, یہ جو لیٹن میں, فرینچ میں جو کوگنیٹو کیا تھا, ارگو کوگنیٹو سم, ایسے کچھ ہے نا. آپ نے فرینچ لکھی ہے اس کی, آئی تھنک دیر فور آئی ایم کی فرینچ کیا, کوگنیٹو ارگو سم. یا یہ دیکھیں کوگنیٹو کیا ہے, جس کو ہم کوگنیزنس کہتے ہیں, کوگنیٹو سینس. یعنی میں سوچتا ہوں, تصور کرتا ہوں, کوشچن کرتا ہوں, ریزن کرتا ہوں, چیلنج کرتا ہوں. تصور, اٹ از پروسیس آف تھنکنگ.
کاگنیشنس کی بات ہو رہی ہے. I think therefore I am کہ میں ریزن کروں گا تب میری ایگزسٹنس ہے. میں ایسے ہی نہیں جاؤں گا, میں ایسے ہی نہیں کوئی چیز مانوں گا, میں ریزن کروں گا. اینی وے بٹ دا پوائنٹ از دا تھاٹ, دا اسپیڈ آف تھاٹ آف دا لارڈ آلمائٹی, اس سے اوپر تو یعنی لائٹ کو بھی کریٹ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سوچا اور لائٹ کریٹ ہو گئی. لائٹ تو بہت بات کی بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز کریٹ کرنے میں یا محبوب کو اپنے پاس بلانے کے لیے کسی لائٹ کی محتاجی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ محتاجی سے مبرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اور وہ ہو گیا. تو اب غامدی صاحب کا سوچنا یہ ہے کہ کیونکہ وہ اس طرح سے فلسافک اینڈ اسپرچل اور تصوف کی گفتگو نہیں کرتے, وہ ذرا لاجک کی گفتگو زیادہ کرتے ہیں کہ بھئی مجھے یہ بتاؤ ایک انسان, ایک بشر, ایک پرسن کیسے آسمان سے عرش مولا سے ہوا ہے. تبھی تو عیسیٰ علیہ السلام کے جانے اور آنے کو نہیں تسلیم کرتے. تبھی وہ مہدی علیہ السلام کے جانے اور آنے کو تسلیم نہیں کرتے, کہتے میں نہیں مانتا. کیونکہ ان کی ڈسکشن میں زیادہ سائنس انوالوڈ ہے. the way I've seen it. وہ احادیث کو بھی سائنس کے میٹر پہ ان کی ایک سائنس ہے جس پہ وہ احادیث کی اوتھینٹسٹی یا قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمہ کو وہ ریلیٹ کرتے ہیں. So the point is کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آقا علیہ السلام کو دنیا سے عرش پہ بلانا is not even time bound. ٹائم بھی بڑی محتاجی تخلیق ہے یا مخلوق ہے جو بحث ہے. For God to decree a matter, it's kun and it happens. So anyway, غامدی صاحب کا تھوڑا سا اس میں نقطہ نظر ڈفرنٹ ہے.